بسم الله الرحمن الرحيم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى للشام. قلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کے لیے مبارکباد ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس چیز کی مبارکباد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ دوستو، ارض شام، اس کو قرآن کریم میں ارض مقدس کہا گیا ہے، اور ارض شام کی طرف ہجرت کرنے کا آخر زمانے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کو بہترین لشکر گاہ اور ہجرت گاہ قرار دیا گیا ہے۔ روایات میں ان کے لیے دعائیں آئی ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں آئی ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ اس وقت جو اہل شام، اہل فلسطین اور اہل غزہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال اس دور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہاں کے بچے ہیں، وہاں کے بوڑھے، خواتین، ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت، وہ ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے لیے اور اس سرزمین کے باسیوں کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، ہم شام میں بسنے والے، فلسطین اور غزہ میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان احادیث کی وجہ سے بھی، اور ان کے جذبہ جہاد و جذبہ حریت و جذبہ شہادت کی وجہ سے بھی، اور ان کی بہترین قربانیوں کی وجہ سے بھی اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی معاونت اور مدد بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔